ایک بادشاہ کا وزیر جو دوسروں سے حسد کرتا اور بادشاہ کے قریب رہنے والوں کے خلاف چالیں چلتا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس کو منہ کی کھانی پڑی اور اپنی چال میں خود گر کر اپنی جان گوا بیٹھا۔ ناظرین کو میرا السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ٹاپک اور موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں۔ ناظرین، انسان کو ہمیشہ دوسروں کی ترقی اور کامیابی سے خوش ہونا چاہیے کہ اس میں اس کی بھلائی ہی ہے، لیکن اگر بجائے خوش ہونے کے وہ جلنا، حسد کرنا اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دے تو اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ آئیے اس کو کہانی سے سمجھتے ہیں۔ کسی بادشاہ کے پاس ایک شخص آتا اور یہ کہتا کہ احسان اور بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دو، کیونکہ برائی کرنے والے کو سزا کے لیے اس کی برائی کافی ہے۔ لیکن ایک وزیر تھا جو اس شخص کی باتوں سے چڑ کھاتا اور جلتا کہ بادشاہ کی اتنے قریب کیوں ہے یہ۔ وزیر کو سکون نہیں تھا، اس نے سوچا کیوں نہ اس کو راستے سے ہٹا دوں، پھر میں ہی بادشاہ کے قریب رہ سکوں گا۔ وزیر بادشاہ کے پاس آتا ہے اور اس کے کان میں کہتا ہے کہ یہ آدمی جو آپ کے پاس آ کر باتیں کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بری اسمیل آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا میں کیسے تمہاری بات پر یقین کروں؟ وزیر نے کہا اب کی بار دیکھیے گا، جب یہ آپ کے پاس آئے گا تو یہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا کہ اس کو اسمیل نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں خود دیکھ لوں گا۔ اگلے دن وزیر نے گھر میں کھانا بنوایا اور اس میں گارلک یعنی کہ لہسن زیادہ ڈالنے کا کہا اور خود اس شخص کو بلانے چلا گیا تاکہ اس کو یہ کھانا کھلا سکے۔ وہ شخص آیا اور کھانا کھا کر بادشاہ کے پاس چلتا بنا۔ بادشاہ کے پاس آ کر اس نے وہی بات کی کہ احسان اور بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دو، کیونکہ برائی کرنے والے کو سزا کے لیے اس کی برائی کافی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات چیک کرنے کے لیے اس کو اپنے پاس بلایا تو اس نے یہ سوچ کر اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں بادشاہ کو لہسن کی اسمیل نہ آئے۔ تو بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا کہ وزیر نے تو سچ کہا تھا۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ جب وہ کسی کو انعام دیتا تو اپنے ہاتھ سے خط لکھ کر ایک گورنر کی طرف بھیجتا کہ اس کو انعام دیا جائے۔ اب کی بار بھی اس نے خط لکھا اور اس شخص سے کہا کہ یہ خط اس گورنر کے پاس لے جاؤ۔ خط لے کر وہ بادشاہ کے دربار سے نکلا ہی تھا کہ وہی وزیر سامنے آ گیا، اور وزیر نے جب بادشاہ کا خط اس آدمی کے ہاتھ میں دیکھا تو وزیر بولا کہ تم اتنا کہاں دور جاؤ گے، تمہیں راستے کا بھی نہیں پتا، تو تم ایسا کرو یہ خط مجھے دے دو اور بدلے میں اتنے پیسے لے لو۔ وہ شخص مان گیا اور خط وزیر کو دے دیا۔ وزیر خوشی خوشی گورنر کی طرف روانہ ہو گیا کہ آج تو تقدیر بدلنے والی ہے۔ وزیر گورنر کے پاس پہنچا اور خط اس کو دے دیا، لیکن گورنر نے خط پڑھتے ہی تلوار اس کی گردن پر رکھی۔ وزیر نے حیران ہو کر کہا میں صرف انعام لینے آیا ہوں۔ گورنر نے کہا کون سا انعام؟ وزیر بولا جو اس خط میں لکھا ہے۔ گورنر نے کہا خط میں تو لکھا ہے کہ خط لانے والے کو میں مار دوں اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر بادشاہ کے پاس بھیج دوں۔ مارے خوف کے وزیر کی حالت خراب ہو گئی اور کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، یہ میرا خط نہیں ہے، تم بادشاہ سے بات کر لو۔ گورنر بولا کہ بادشاہ کا خط واپس نہیں ہوتا۔ آخر گورنر نے اس کو مار دیا۔ اگلے دن جب وہ شخص جس کے خلاف اس وزیر نے چال چلی تھی اپنی نارمل روٹین پر بادشاہ کے پاس آیا اور اپنی بات دہرائی کہ بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دو۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا تم یہاں، اس خط کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا مجھے فلاں وزیر ملا تھا اور اس نے مجھ سے وہ خط لے لیا۔ بادشاہ نے کہا اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم کہتے ہو میرے منہ سے اسمیل آتی ہے۔ اس نے جواب دیا نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کہا، یہ ضرور اس وزیر کا حسد اور اس کی سازش ہوگی۔ پھر بادشاہ نے پوچھا تو تم نے اپنی ناک پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ کہنے لگا اس شخص نے مجھے لہسن کھلا دیا اور میں نے سوچا کہ آپ کو اس کی اسمیل نہ آئے تو میں نے اپنے منہ پر ہاتھ اس لیے رکھا تھا۔ بادشاہ بولا تم نے سچ کہا، یقیناً برے آدمی کو اس کی برائی کافی ہو گئی اور بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا۔ ناظرین، معلوم ہوا برے لوگوں کو سزا کے لیے ان کی برائی ہی کافی ہے، اور جیلسی کتنی بری چیز ہے کہ جیلس آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا بلکہ اس کو اپنے حسد اور جیلسی کی سزا مل کر رہتی ہے۔ لہٰذا دوسروں کی کامیابیاں اور خوشیاں دیکھ کر جلے نہیں بلکہ خوش رہیں اور ان کے جیسی کامیابی کے لیے محنت اور دعا کریں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔